خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. ہماری یہ آخری باقاعدہ نشست علماء کرام کے ساتھ ہوتی ہے، پھر اذان فجر سے اختتام ہوتا ہے. آج کا موضوع، ابھی جب علماء کرام کا سیگمنٹ چل رہا تھا آپ نے ایک بہن کا سوال بھی سنا جن کی اپنی سگی بہن، ان کے اپنے مطابق انہوں نے کسی چیز سے بہت ظاہر اٹر فرسٹریشن میں، مایوسی کی پیک پہ اپنے آپ کو آگ لگا دی اور 12 دن زندہ رہنے کے بعد پھر وہ چلی گئیں. سوال ظاہر ہے خودکشی کے عنوان سے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جب انسان مایوسی کی انتہا پہ ہوتا ہے تب اس طرح کے کام انجام دیتا ہے. سب سنتے رہتے ہیں مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے، ذرا یہی عنوان آج کا ہم ذرا یہی عنوان رکھتے ہیں. قبلہ مفتی سلیم علیہ صاحب یہ بتائیے گا، ان حالات میں، یعنی اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے مایوسی غلط بات ہے، کفر ہے، گناہ، لیکن جب بچوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جب کوئی امید نظر نہیں آ رہی، یا کوئی ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ جس کے بعد کچھ جو ہے وہ حالات بہتر نہیں ہو رہے، تو ایسے میں جو ہے وہ انسان مایوسی سے کیسے بچائے اپنے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے وسیم بھائی، جس کے دل میں یہ خیالات آ رہے ہوں نا، وہ لوگ کہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ اسے سوچنا چاہیے کہ یہ خودکشی کرنے کے بعد کیا مجھے آرام، چین، سکون مل جائے گا؟ صحیح، ٹھیک ہے نا، مل جائے گا تو پھر کیجیے، صحیح. لیکن چین سکون نہیں ملے گا. یعنی وہاں پر بھی خدا نہ خواستہ جانتے بوجھتے آپ نے کیا تو اللہ رب العالمین اپنے کرم سے معاف فرما دے، لیکن عذاب کا حکم تو ہے نا صحیح، صحیح. کہ اسی عذاب میں تا قیامت وہ رہے گا. اللہ اللہ. ٹھیک ہے نا. اب قیامت کب آنی ہے ہمیں تو نہیں پتہ، کتنے سال باقی ہیں، کتنے ہزار سال باقی ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ. تو سب سے پہلے یہ سوچے کہ یہ عمل کرنے کے بعد میں آرام اور سکون اور چین مجھے مل جائے گا، تو بالکل نہیں ملے گا ایسا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چین سکون کس میں ہے کہ بالآخر آپ ایسی ہستی کی طرف لوٹ آئے کہ جو آپ کے حالات کو بدل سکتا ہے. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ جو بزنس میں پے در پہ ناکامیاں ہوں، یا لوگوں کا قرضہ وغیرہ دینا ہو، یا پھر گھریلو طور پر بعض اوقات شوہر پریشان ہو جاتا ہے، بعض اوقات بیوی پریشان ہو جاتی ہے، اور بالکل مایوسی کے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محبوب میرے بندوں کو خبر کیجئے. کیا خبر دیجئے؟ اچھا، میرے بندے اب اس میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ رب العالمین کتنی محبت سے فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں مغفرت فرمانے والا بھی ہوں اور رحم فرمانے والا بھی ہوں. تو لہٰذا کسی صورت میں بھی بندہ اگر مایوس بھی ہوتا ہے، اسے مایوسی کے اندھیروں سے نکالنا چاہیے اپنے آپ کو. کیونکہ ایک بات ہے طبیعت کے اعتبار سے، فزیکل اعتبار سے، کہ جب بندہ مایوسی کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے نا، تو پھر وہ سوچتا یہی کہ بس مجھے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسے اندھیروں سے روشنی کی طرف آنے کی ضرورت ہے، ظلمات سے نور کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اور وہ اس بات کا، کیونکہ خودکشی حرام کیوں ہے وسیم بھائی، اس کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی سے مایوس ہو جاتا ہے، جو کہ صراحتاً گناہ بھی ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو وہ اس بات پر کیوں نہیں قادر کہ آپ کے حالات تبدیل فرما دے. آخری بات کروں گا کہ جب بندہ مایوسی کے کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے نا، تو اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کرے تو اس کو بہت سی غلطیاں نظر آئیں گی کہ میں نے یہ غلطی کی. آپ سے کس نے کہا تھا قرض لیں، آپ اتنا قرض لیں کہ واپس نہ کر سکیں، تو بہت سی غلطیاں اسے نظر آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی غلطیوں سے معافی مانگے اور انہیں فیس کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آسانیاں پیدا فرماتا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. قبلہ مفتی عامر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل مفتی صاحب نے بڑی مفصل گفتگو فرمائی. مایوسی واقعتاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کے مترادف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ظاہر سی بات ہے کہ وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. بندے کو ہمیشہ حوصلہ افزا، امید افزا رہنا چاہیے. جن حالات میں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو بدل دیتا ہے، بشرطے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی توقعات اور اچھی امیدیں رکھے. ہم تھوڑا سا بھی حالات پر اگر اپنے اطراف پہ بھی نظر ڈالیں، ہمیں کئی واقعات ایسے مل جاتے ہیں کہ پہلے کوئی شخص کتنا جو ہے وہ غریب تھا، پھر امیر ہو گیا، پریشان تھا، پھر خوشحال ہو گیا. قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کی جو مثال دی ہے، بظاہر آپ دیکھیں کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا کنویں میں پھینک دیا. یعنی ان کو مارنے کی جو کوشش کی گئی کنویں میں پھینک دیا، لیکن وہی کنواں ان کے لیے مصر جانے کا سبب بنا.
مصر میں آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایک جھوٹے الزام جو لگائے گئے تھے اور قید خانے میں گئے، وہی قید خانہ جو ہے وہ تخت تک اور بادشاہت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ تو مشکلات بعض اوقات آتی ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آپ کو اونچا اڑانے کے لیے آ رہی ہیں، کس لیے آ رہی ہیں۔ بندہ اگر یقین رکھے اور ہر مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ہمت اپنے اندر رکھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ میرے سے جیسا گمان کرے گا مجھے ویسا پائے گا۔ تو جب دروازے بند ہو جائیں تو وہ دروازے جو مخلوق کے ہاتھ میں تھے وہ بند ہوئے، لیکن خالق وہ تو بندے کے گمان سے بھی ہٹ کے جو ہے وہ راستے، دروازے اور لوگوں کے لیے جو سہولتیں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی وسعت کو سامنے رکھ کے بندہ اگر سوچنے لگے گا تو انشاءاللہ مایوسی کے گرداب سے، دلدل سے نکل جائے گا۔ آج ہم جن حالات میں ہیں واقعتاً بہت مشکلات ہیں، لیکن ان مشکلات میں جہاں ہمیں کوششیں کرنی چاہیے وہیں پر اپنے یقین کو، ایمان کو بلند کرنا چاہیے، مضبوط رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت، اس قوم کو قیامت تک آنے والے مصائب اور مسائل بتائے اور فرمایا ان سے تم نکل جاؤ گے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ اس میں ہم بھی ایک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، چاروں طرف سے موروں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ ابھی کچھ مہربانی فرمائی ہے انہوں نے، ورنہ مجھے لگا تھا میری سحری خطرے میں آج، لیکن ابھی ذرا کچھ جناب رضا دادانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب جب ارشاد فرما رہے تھے تو مجھے شیخ ابراہیم ذوق کا وہ شعر یاد آیا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو یہ کوئی کنکلوژن تو نہ ہوا نا کہ جس کے اوپر انسان کسی طرح سے تکیہ کر سکے۔ ان مع العسر یسرا، مشکل وقت آتا ہے، مشکل وقت کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں ہم پلٹاتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی۔ پروردگار عالم نے صراحت کے ساتھ انسان کو امید دلائی ہے، یہاں تک کہ سورہ عنکبوت کا جو اختتام ہوتا ہے وہاں پر ہمیں یہ آیت ملتی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے پھر ہم اس کو گرنے نہیں دیتے، ہم اسے اپنی راہ کی طرف، اپنی راہوں کی طرف، اپنے راستوں کی طرف لے آتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیے اور غور کیجئے کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور وہ چلنا شروع کرتا ہے تو ماں باپ اس کو پہلے چلنا سکھاتے ہیں، صحیح ہے، پھر اس کے بعد توقع ہوتی ہے کہ اب یہ خود چلنے کی کوشش کرے گا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا فاصلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے اپنی طرف بلاتے ہیں اور وہ بیبی سٹیپس لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جیسے ہی ان کو لگتا ہے کہ یہ کوشش کر رہا ہے ان کا دل خوش ہوتا ہے اور وہ اور اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور وہ ہمک کرانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں کہیں وہ لڑکھڑاتا ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکھڑاتا ہے تو ماں باپ آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیتے ہیں، اسے بہلاتے ہیں اور اسے اپنے سے قریب کرتے ہیں، امید دلاتے ہیں پریشان مت ہونا، اگر گر بھی جاؤ گے تو سنبھالنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ تو یہ جس طرح سے پروردگار عالم سمجھا رہا ہے کہ جہاں باپ اپنے بچے کو گرنے نہیں دیکھتا وہیں پر خدا اپنے بندے کو گرنے نہیں دیتا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم بھی آپس میں ایک دوسرے سے بڑی امید رکھتے ہیں، تو مفتی نیازی صاحب کو مجھ سے بڑی امید ہے، میں ان کو مایوس نہیں کروں گا، باقی وقت میں ان کو ہدیہ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، شکریہ جی نیازی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آداب۔ یہ ہدیہ جو ہے وہ وقت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جی کسی بھی اس کا بھی ثواب ہے، اسی لیے میں نے آداب کہا آگے سے، صحیح، ٹھیک ہو گیا، تاکہ آئندہ بھی کرتے رہیں ہدیہ، شکر کرو گے تو زیادہ ملے گا۔ سبحان اللہ، صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور اپنے رب کی رحمت سے تو صرف دالون یعنی گمراہ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ جو سیدھی راہ والا ہے وہ مایوس نہیں ہوگا، مایوس ہونے والا کون ہے؟ جو گمراہ ہے وہی مایوس ہوگا۔ اور یہ ہمارے عقائد کا مسئلہ بھی ہے، ہماری کتب کلامیہ میں لکھا ہوا ہے، الیاس من اللہ کفر والامن من اللہ کفر۔ الیاس من اللہ کفر یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے۔ اب ظاہری بات اس کی تفصیلات ہیں کہ کن صورتوں میں کفر بنتا ہے، کن صورتوں میں نہیں بنتا، وہ کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن ابھی صرف اتنی بات کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر تک لے جاتی ہے اور بعض صورتوں میں کفر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے تو مایوس کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے، ہمیشہ اللہ کی رحمت پہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہنا چاہیے، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے۔ من دقا باب الکریمی ان فتح، جو کریم کا دروازہ کھٹکھٹائے تو وہ کھل ہی جائے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے
انہیں ظلمات سے تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف نکالتا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ تاریکیوں کے لفظ کو بھی ذہن میں رکھیے اور جو ہے نور کے لفظ کو بھی ذہن میں رکھیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے ایمان والوں کو تاریکی سے اجالے کی طرف, جہالت کی تاریکی سے علم کے اجالے کی طرف, کفر و شرک کی تاریکی سے ایمان و توحید کے اجالے کی طرف, اسی طرح مایوسی کی تاریکی سے اللہ کی رحمت کے اجالے کی طرف, غم و آلام کی تاریکی سے رحمت کے نور کی طرف, رحمت کے اجالے کی طرف. ایک طرف غم و آلام اور ایک طرف خوشیاں. غم و آلام کی تاریکی سے باہر نکالتا ہے, خوشیوں کے اجالے میں لے آتا ہے. تو یہ آیت بالکل دل کو تسکین دینے والی ہے. ویسے تو سارا کلام ہی اللہ کا سبحان اللہ دل کو تسکین دینے والا ہے, لیکن بطور خاص یہ آیت, جب بندہ یہ آیت پڑھے اور اس کے ساتھ پھر آپ ملائیں اس کو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یہاں پر ہمارے وہ گرامر کا قاعدہ بھی ہے کہ ہر تنگی ایک ہے, تنگی کے ساتھ آسانیاں دو ہیں. وہ کیسے کہا؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ معرفہ کے بعد معرفہ ذکر کیا جائے, معرفہ کے بعد معرفہ ذکر کریں تو وہی مراد ہوتی ہے, اور نکرہ کے بعد نکرہ ذکر کریں تو الگ الگ مراد ہوتی ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, عسر جو ہے معرفہ ہے, العسر آیا, اور یسر جو ہے آسانی, یہ نکرہ استعمال ہوا. اس کے بعد پھر آگے جب آیت میں آیا تو اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, پھر عسر کو معرفہ استعمال کیا ہے. یعنی عسر دو جگہ آیا, دونوں جگہ معرفہ آیا, تو معرفہ کے بعد معرفہ آیا تو مراد وہی پہلے والا ہی ہوتا ہے. لیکن یسر دونوں جگہ نکرہ استعمال ہوا, اور نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے تو پہلے نکرہ الگ ہوتا ہے, دوسرا نکرہ الگ ہوتا ہے. تو ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے, یعنی تنگی تو ایک ہی ہوگی لیکن آسانیاں دو ہوں گی. تنگی کے ساتھ, ہر تنگی کے ساتھ آسانیاں, یعنی ہر تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. تو لہذا بندے کو بالکل اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو دیکھنا چاہیے. جب بندہ ان نعمتوں پہ غور کرتا ہے تو دل میں تشکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, اور بے ساختہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جو اس نے دے رکھا ہے اس پر. اور جب بندہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے تو وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور اور زیادہ دوں گا. تو جب اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ لو لگائے گا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہونی ہے. اللہ کی رحمت نے متوجہ ہونا ہے تو بندہ کے جو مشکل حالات ہیں, عارضی حالات ہیں, یہ مشکل حالات چلے جائیں گے, آسانیاں آئیں گی. اور ایک کتاب ہے, کتاب کو بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا, استمتع بحیاتک, اس نام سے کتاب ہے. دکتور محمد بن عبد الرحمن جدید دور کے رائٹر ہیں. عربی میں کتاب, اصل کتاب عربی میں, یہ بیسیکلی انہوں نے لکھی تھی ڈیل کارنیگی وغیرہ کے مقابلے میں, کہ ان لوگوں نے جو مثالیں دی ہیں تو انہوں نے کہا میں آپ کو اسلامی تاریخ سے مثالیں دیتا ہوں کہ کس طرح ہم نے مایوس نہیں ہونا اور کس طرح ہم نے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے. تو اصل کتاب تو عربی میں ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی بازار میں دستیاب ہے, اپنی زندگی خوشگوار بنائیے کے نام سے. تو اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو رحمت سے لو بندے گی, رحمت کی لو دل کے اندر جو ہے وہ یہ چمکے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ امید والے جذبات پیدا ہونے ہیں, مایوسی والے جذبات بندے کے دور ہو جانے ہیں. تو کتب کا مطالعہ بھی ایک محرک ہوتا ہے, اور جس طرح گفتگو محرک بنتی ہے ایسے ہی مطالعہ بھی محرک بنتا ہے. تو اس کتاب کا مطالعہ بھی مفید ہے. 10-15 سیکنڈ ہے. جی 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 جی, کوئی مایوس اگر ہو جائے میں نا, آپ کو ہدیہ کر دوں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. سبحان اللہ, استغفر اللہ, مذرا مذاق. جی جی بالکل میں نے قبول کیا. اچھا, کوئی مایوسی کے اندھیروں میں ہو نا, اسے چاہیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی حیات طیبہ کو پڑھے. سب کچھ برباد ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا, مایوس نہیں ہوئے. یونس علیہ السلام کی حیات طیبہ کو پڑھے, مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے, کیا حالت ہو گئی, کس طریقے سے باہر آئے, مایوس نہیں ہوئے. سب سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے کتنی اذیتیں سہیں, مایوس نہیں ہوئے. تو ہمیں اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے, اپنے ان آئیڈیلز کو. جی جی, سبحان اللہ, جزاک اللہ, بہت بہت نوازش مولانا مفتی عامر صاحب. یہ وقت گزر جائے گا. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ جو آج سوال آیا تو بہت ہی دل گرفتہ, دل شکستہ تھیں. ان کے لیے بھی اللہ کرے حوصلے کا باعث بنے, کہ جس علماء کرام نے بتایا کہ ساری عمل کی شدید مذمت اور وہ سب اپنی جگہ ظاہر جو ہے شریعت میں وہ تو بتائیں گے, لیکن بہت دعائیں بھی فار دا ڈپارٹڈ سول, اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے انشاءاللہ. اور بس آخر میں یہ کہوں گا, چونکہ میں نے عرض کیا بہت ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ جیسے کہ بچوں کا کھیل ہے, جیسے کہ جی مجھے امی کی یہ بات بری لگی تو میں نے انتقاماً یہ کر لیا, میں نے یہ بات بری لگی تو, یعنی میں کس طرح بتاؤں, یہ بات بری لگی تو میں نے غصے میں اس دن اتنا نشہ کر لیا, یہ کر لیا. مطلب بھائی یہ کوئی کھیل نہیں ہے. اسی عنوان سے آج کی نشست تھی. بہت شکریہ. ایک وقفہ, اس کے بعد انشاءاللہ اذان فجر.
دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب محمود حسن اشرفی صاحب۔ اہلیان پاکستان نے آج 16واں روزہ اختیار کر لیا الحمدللہ، دنیا کے کچھ ممالک میں 15واں روزہ۔ ہم نشریات کا اختتام کسی دعا سے کرتے ہیں، یہی آج بھی کریں گے۔ یہ وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، ظاہر قرآن مجید کا حصہ ہے، اس کس وقت مانگی؟ جب اپنی زوجہ کو اور اپنے شیر خوار کو، یعنی جناب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر مکی کی غیر آباد زمین پر جب چھوڑ کر آئے تھے، تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں میں۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس
ایک ایسی وادی میں لابس آیا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، وادی غیر ذی زرع. ہمارے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے، ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں. اللہ تعالیٰ سب کے حلال رزق میں برکت و وسعت عطا فرمائے اس دعا کے صدقے میں انشاءاللہ. بشرط صحت و سلامتی و زندگی کچھ گھنٹوں بعد ملتے ہیں، تب تک ہم تھوڑا سا آرام کر لیں، آپ بھی آرام کر لیجئے. 1:45 میں ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.